الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم تمام احباب مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ساقوا سره المٹھے مدنی ساڑھے حالت کرم ہزار تھی سن ابو بکر عمر عثمان علی ساڑھے حامی چار یار تھی سن ہوسی قہر دی گرمی دی محشر او دو جلوہ گر سرکار تھی سن جندیاں ناتا تابش پردے ہیں او دلم ہرسل بڑے پار تھی سن اللہ تعالی وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد انتہائی عزت و احترام دلائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد نصر اللہ قادری نقشبندی صاحب زید شرف ہو نعت خانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد حسن امتیاز قادری صاحب جتنے بھی دور و نزدیک تو سٹیج پہ موجود مہمان معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے خوبصورت محفل مبارکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دینار انعقاد پذیر ہے میں دعا کرتا جنہ دوستہ نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا اللہ کریم اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اس محفل پاک دی برکت دینال اللہ کریم اہل خانہ دے گھر تے اپنی رحمتہ دا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دے کاروبار مال جان دے اندر
خیر و برکت عزت عطا فرماوے۔ برادران اسلام، شان مصطفیٰ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ دے نال گفتگو کرنی ہے۔ برادران اسلام، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شان وراء البرائے، شاعر نے بڑا پیارا شعر لکھیا کہ آقا تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے۔ اصنام صنم دی جمع ہے، صنم دا معنی ہوندا بت، اے بتاں دی پوجا کردے نے ہندو۔ تو آقا تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، حرم دے اندر بت موجود سن، اس وقت سونے دی ولادت ہوئی تھی وہ بت بھی ٹوٹ گئے۔ آقا تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، تیرے روب سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اوصاف وصف کی جمع ہے، تیرے ایک وصف کا باب بھی پورا نہیں ہو سکیا، زندگیاں ہوئی ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ حضور علیہ السلام کا ایک وصف بھی پورا نہیں ہو سکیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ آئے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے کول آئے عرض کی تھی امی جان دسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کیسے سن، حضور دے اخلاق و اطوار کیسے سن، چال ڈلن حضور دی سیرت کیسی سی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، میرے حضور دا اٹھنا بیٹھنا اللہ دا قرآن ہے، حضور دا چلنا پھرنا اللہ دا قرآن ہے، حضور دا سونا جاگنا اللہ دا قرآن ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لفظ جمع کا استعمال کیتا خلق، خلق دی جمع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک دے اس لفظ نو پڑھ دے سن کانا خلقہ القرآن۔ علماء موجود نے، خلق جمع ہے، خلق مفرد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس پڑھ دے سن کانا خلقہ القرآن، اور امی عائشہ پڑھ دے سن کانا خلقہ القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے سن کہ حضور دیاں شانہ دے وچوں ایک شان دا نام قرآن ہے۔ حضور دیاں شانہ دے وچوں ایک شان دا نام کی ہے قرآن۔ اور آج تک جتنے بھی مفسر قرآن گزرے نے، جنہاں قرآن دیاں تفسیراں لکھیاں نے، لکھن تو بعد آخر تے ایک گل لکھ دے ضرور نے کہ اسی قرآن دے ترجمے دا، تفسیر دا اور اس دی فصاحت و بلاغت دا حق ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے۔ جس نے بھی ترجمہ لکھیا، تفسیر لکھی، آخر نے اسی قرآن دی فصاحت و بلاغت دا حق ادا نہیں کر سکے۔ دوسری جانب حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے نے کانا خلقہ القرآن، حضور دیاں شانہ دے وچوں ایک شان دا نام قرآن ہے۔ تے میں آکھنا چاہنا ہاں کہ قرآن دا حق ادا نہیں ہو سکیا، میرے حضور دی ایک شان ہے، تے میرے حضور دے سراپے دا عالم کی ہوئے گا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو اتنا مقام اور شان عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام دے اگر ایک ایک وصف سے اتے گل کیتی جائے تو زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ جاون گے، لیکن حضور دی تعریف دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو برادران اسلام، حضور علیہ السلام آپ نو اللہ نے بے پناہ مقام، بے پناہ شان عطا فرمائی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سوم دہر رکھ دے سن، روزہ رکھ دے سن، نہار مو روزہ رکھیا اور خالی صرف پانی دے نال افطار کیتا، اگلے دن دوبارہ روزہ رکھ لیا۔ صحابہ اکرام نے یہ عمل حضور دا دیکھیا، عرض کیتی یا رسول اللہ، بلکہ صحابہ اکرام نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ حضور نو دیکھیا، حضور کی طرح روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے کے آئے، حضور نے دیکھیا کوئی صحابی کمزور، کوئی بیمار کسی کنارے دے اندر گوشت دے اندر لگے آ۔ حضور نے فرمایا صحابہ کی معاملہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ، اسی دیکھتے ساں تسی روزے رکھ دے سو، اسی بھی رکھنے شروع کر دیتے نے۔ میرے حضور نے فرمایا ایوکم مثلی، میری مثل کون ہے تواڈے وچوں؟ میری مثل کون ہے تواڈے وچوں؟ برادران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ نے عرض کی سونیا تھوڑی جی کو کم کر دیو، ساؤنڈ والے بھائی کیڑے پاس ہیں، تھوڑی جی کو کم کر دیو۔ برادران اسلام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام نے عرض کی سونیا
اسی ویکھدے ہاں تسی بھی روزے رکھدے ہو، اس واسطے اسی بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے نے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ایکم مثلی، میرے مثل کون ہے تواڈے وچوں؟ فرمایا انی لستو کا احدکم انی ابیت عند ربی، فرمایا تواڈے وچوں کوئی میرے ورگا نہیں ہو سکدا۔ فرمایا ابیت عند ربی، فرمایا تسی رات اپنی بیوی دے پہلو دے اندر سوندے ہو، اپنی ماں دے قدماں دے وچ سوندے ہو گے، اپنی اولاد دے کول سوندے ہو، لیکن میرے سونے نبی نے فرمایا انی ابیت عند ربی، میں رات اپنے رب کول گزاردا ہاں، میں رات اپنے رب دے کول گزاردا ہاں۔ فرمایا تانوں کھانا تواڈی ماں کھلاندی ہوے گی، تواڈی بیوی کھلاندی ہوے گی، تواڈی اولاد کھواندی ہوے گی۔ فرمایا یطعمنی و یسقینی، فرمایا میرا رب کھواندا بھی ہے، میرا رب پلاندا بھی ہے وے، میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے، میرا رب مینوں پلاندا بھی ہے وے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمایا اللہ دے نال میرا ایک وقت مقرر خاص ہے، اس وقت میں اپنے رب دے کول چلا جانا ہاں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسونی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، میرا اللہ دے نال ایک وقت خاص ہے، اس وقت نہ کوئی نبی میرے کول آ سکدا ہے، نہ کوئی فرشتہ آ سکدا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو ایک شان اور مقام عطا فرمایا۔ یار غار مصطفیٰ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حضور دے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق آپ فرماندے نے، حضرت میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے اپنے یار غار نو مخاطب فرمایا اور فرمایا اے صدیق تسی سب تو زیادہ میرے قریب رہے ہو، سب تو زیادہ میرے نال میری سنگت اختیار کی دیجئے، میرے قرب کے اندر بھی رہے ہو۔ فرمایا اے صدیق لم تعرفنی حقیقت غیر ربی یا ابا بکر، اے ابو بکر اے نہ سمجھی تو میرے قریب رہے ہوئے میری حقیقت نو جان گیا ہے۔ فرمایا میری حقیقت نو سوائے رب دے اور کوئی جان ہی نہیں سکدا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو احدیہ مقام ہو جی شان عطا فرمائیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت دا قلم اٹھائے، اعلیٰ حضرت فرمانے نے کہ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، مل کے پڑھو سب سے اولا والا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو بے پناہ مقام اور شان عطا فرمائی ہے، اور اس شان دا حق ادا نہیں ہو سکتا تے جڑے آج حضور دے اوتے زبان درازیاں کرن اور عیب کڈن۔ اعظم چشتی آخدا سی محبوبہ تے نکتہ چینیاں جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اس نو اور جڑے جھوٹے پیار جتاوندا۔ تے سانو دسیا عشق دے قاضی نے جڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا۔ محبوب بھی آکھیے تے پھر عیب درازیاں بھی کریے، زبان درازیاں کریے، حق نہیں بنتا امتی دا۔ میرے حضور تے اللہ دی رحمت بن کے ساڈے کول تشریف لے کے آئے نے۔ برادران اسلام، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سورے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب ہوئی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ توان میں حضور دا دیدار نصیب فرماوے۔
حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. خواب حضور جلوہ گر نے حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، توجہ میری طرف رکھو بھائی، گل سنو. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنیا اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بڑا حسن عطا فرمایا، اللہ کریم نے توان بھی بڑا حسن عطا فرمایا ہے. سنیو اے تے دسو نا کہ تواڈے حسن دے اندر اور حضرت یوسف دے حسن دے اندر فرق کی ہے؟ سوال کی کیتا؟ سنے اللہ کریم نے حضرت یوسف نے بھی بڑا حسن دیتا، اور حضرت یوسف علیہ السلام دا حسن اتنا کہ میاں صاحب فرماندے سن 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی، حضرت یوسف کنعان دے رہن والے سن. 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف کنعانی تے جنہ نبی محمد تکیہ ہوتا رجے دوئی جہانی. حضرت یوسف اور آپ کے حسن کے اندر فرق کیے، قربان جائیے. میرے سونے نبی نے فرمایا انا املح و اخی یوسف اصبح، فرمایا میرا حسن نمکین ہے، نمک کی طرح ہے، اور فرمایا حضرت یوسف دا حسن و اخی یوسف اصبح، انہاں دا حسن میٹھے کی طرح ہے. مثال سمجھنا، ایک بندہ ہے کہ جس دے سامنے بھوک اس نو بڑی شدید لگی ہے، او دے سامنے اگر کوئی میٹھی چیز رکھ دیتی جاوے، کھیر آ جائے، 1 پلیٹ کھائے گا، 2 کھائے گا، 3 کھائے گا، آخر رج جائے گا. اس بعد آکے گا یار میٹھا میرے کو چوک لگو. بندہ رج جائے تو میٹھا ویکھنے تے دل نہیں کرتا، بندہ زیادہ تو زیادہ 2-3 پلیٹاں کھا سکتا ہے. لیکن جس وقت نمکین چیز سامنے آ جاوے، پھر بندہ اگر رج بھی جائے 10 پلیٹاں بھی کھا لوے، لیکن آخدہ رہے گا دل کھان نو کرے گا لیکن پیٹ پھول ہو گیا ہے، دل کرتا رہے گا کھاندہ رہا، کیونکہ نمکین چیز ہی ایسی ہے. میرے حضور نے فرمایا میرا حسن ہے نمکین، حضرت یوسف کا حسن ہے مٹھے دی طرح. جس نے یوسف ایک باری ویکھیا رج گیا، لیکن جڑا میں نے ویکھ لینا ہے پھر ساری زندگی دعاواں کرتا ہے مولا ایک باری پھر محبوب دا دیدار کروا دے. اللہ نے ایسا حسن عطا فرمایا. حضرت امی جان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دے کول بیٹھیاں نے، قرآن دی تلاوت کر رہی ہیں، سورہ یوسف ہی پڑھ رہی ہیں. آیت 32 ہے سورہ یوسف دی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. جس وقت یہ آیت پڑھی عرض کی تھی سونا اجازت دیو تے ایک سوال پڑھا پوچھا. حضور نے فرمایا دسو کی سوال ہے. قرآن مجید دی تلاوت روک دیتی، روکنے تو بعد عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا، لیکن اس نالو زیادہ حسن اللہ کریم نے توان عطا فرمایا ہے. سنے حضرت یوسف دے حسن نو مصر دیاں عورتاں نے ویکھیا تے انگلیاں کٹ لیاں، تواڈے حسن نو ویکھ کے کدی کسی نے کچھ نہیں کیتا. سوال بڑا محبت والا سی کہ حضرت یوسف دے حسن نو مصر دیاں عورتاں رب دے قرآن دے اندر موجود ہے کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اے باب تفعیل ہے، قطع یقطع تقطیعا، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ چیز نو پارا پارا کر دیتا. حضرت یوسف نے جسم حسن نو ویکھیا کہ مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں نو اتنا کٹ لیا کہ نالو اترن دے قریب ہو گئیاں، اتنا کٹ لیا، لیکن حسن یوسف دے اندر مگن اتنیاں کہ پتہ بھی نہیں چلیا. امی جان نے عرض کی تھی سونیا تواڈے حسن نو ویکھ کے کدی نہیں کسی نے کچھ کیتا. تو برادران اسلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے عائشہ حضرت یوسف دے حسن نو ویکھیا پھر انگلیاں کٹیاں نہیں، لیکن دس مینوں ویکھیا کسے؟ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی سونیا کمال گلاں کر رہے ہو، میں تے ہجے بھی تواڈے سامنے بیٹھی ہاں، رخ وضحا دی زیارت کر رہی ہاں. سونیا میں تے جس وقت تواڈی ماساز دے ڈوریاں دے اندر سرما لگا دیاں، تواڈیاں اکھاں دے اندر سرما لگا دیاں، واللیل دیاں زلفاں ہٹا ہٹا کے ویکھدیاں، جدوں تسی سو جاندے ہو میں رخ وضحا بڑے غور دے نال ویکھدی ہاں، لیکن تسی کہہ رہے ہو مینوں ویکھیا کسی نہیں ہے. میرے حضور نے فرمایا اے عائشہ اللہ کریم نے 70,000 پردے میرے حسن سے رکھے ہوئے نے. حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ نے اصرار کیتا سونیا اللہ کریم نے جڑا تانوں حسن عطا فرمایا ہے اج مینوں ویکھاؤ میں ویکھنا چاہنی ہاں. میرے حضور نے فرمایا نہیں عائشہ تیرے اندر طاقت نہیں، اور تفسیر جلالین دی عبارت لا طاقت لبشر الا برؤیت الملک، کسی بشر دے اندر اتنی طاقت نہیں ہوندی کہ وہ کسی نوری نو دیکھ سکے. حضرت ام المؤمنین آپ نے دوبارہ اصرار کیتا، اللہ دی بارگاہ دے وچوں پیغام
جبریل امین لے کے آئے نے عرض کیتی سونا اگر عائشہ اصرار کر دی ہے اپنا حسن دکھا دیو نا جڑا اللہ نے تانوں عطا فرمایا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے جبریل جا جڑے 70,000 پڑھ دے اللہ کریم نے میرے حسن سے رکھے نے انہاں دے وچوں ایک پردہ ہلانا ہے ہٹانا نہیں ہٹانا ہو روندا ہے ہلانا ہو روندا ہے میرے سونے نبی نے فرمایا عائشہ دی اندر اتنی طاقت نہیں میرا حسن دیکھ سکے اس جگہ تے جس وقت میرے سونے نبی معراج تے جاون لگے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں کراس حضرت جبریل امین نے میرے حضور نے فرمایا جبریل نال چل لیکن جبریل نوریاں دا سردار ہو گیا لگا اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم سنیا اقبال برابر بھی اگے جاواں جل کے راکھ ہو جاواں گا سنیا جس وقت تسی سدرۃ المنتہا کراس کرنا ہے اس وقت تواڈے حسن تو پردے اٹھ جانے نے سنیا تسی جانو تواڈا خدا جانے اسی مقام تے نوریاں دا سردار بھی رک گیا حضرت ام المؤمنین آپ کا اصرار بڑھتا گیا میرے حضور نے جناب جبریل نو فرمایا عائشہ دی اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرا حسن دی جال چل سکے حضرت ام المؤمنین آپ سونے دے چہرے دی طرف دیکھ رہی ہیں حضرت جبریل امین آپ نے 70,000 پردیاں دے وچوں ایک پردہ ہلایا جس وقت سونے دا حسن ظاہر ہویا ہے حضرت ام المؤمنین آپ چھال نہیں چل سکیاں تے بے سدو کے کہنیاں نے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حضرت ام المؤمنین فرمانی نے اور جس نے یوسف سے حسن ہوئے کیا اور نہ تے انگلیاں کٹ لیاں نے کدی میرا محمد بیٹھ لینیاں اور نہ نے اپنے سر بھی کٹوا دینے سل میرے رب العالمین نے سونے نو اتنا حسن عطا فرمایا ہے اتنی شان اور مقام عطا فرمایا ہے اعظم چشتی بھی لکھنے تے مجبور ہو گیا ہے کیے جاز اور نظر وچ تیری اور جڑا آوے رنگیا اور جاوے اور زلف تیری میں اور مولی دنیا تے وچ اکھیاں کجل سہاوے تے پیشانی تے چمک نورانی تے وچ نینا کجل سہاوے او آزم ایڈا او سونا ماہی سانو کدرے نظر نیاوے اللہ کریم نے سونے کو اتنا حسن عطا فرمایا ہے علامہ سرکاری نے ایک روایت بیان فرمائی ہے آپ فرمانے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن دوپہر کا کھانا تناول فرمایا تناول فرمانے تو بعد میرے کریم دی عادت ہے آپ تھوڑی چہل قدمی فرمانے نے بات کریا کرتے سن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھانا تناول فرمانے تو بعد آپ مکہ شہر مدینہ شہر تو تھوڑا جہاں باہر آئے آپ نے ایک میدان میں کیا جس کے اندر کچھ لوگ خیمہ لگا کے بیٹھے نے انہاں دے کول بڑے پیارے پیارے اونٹ موجود نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک اونٹ پسند آ گیا قربان جائیے اس اونٹ کو جس نے میرے سونے نبی پسند فرما رہے ہیں سونے نبی نے اونٹ نو پسند فرمایا اس کافرے والے دے کول گئے کافرے دا جڑا سردار سی اس دا نام سی طارق وہ بھی موجود دیگر لوگ بھی موجود نے اسلام قبول نہیں کیتا مسلمان بھی نہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں دے کول گئے نے آپ نے فرمایا اے لوگو دسو تہاڈا اے اونٹ مینوں پسند آ گیا ہے کی قیمت لو گے خریدنا جے بیچنا جے یا نہیں فروخت کرنا جے یا نہیں انہاں دا ارادہ ہے سی یا نہیں لیکن جس وقت رخے وجہ ویکھیا نہ نہیں ہوئی عرض کیتی سونیا ضرور بیچاں گے عرض کیتی سونیا ضرور بیچاں گے ارادہ ہے سی یا نہیں رخے وجہ ویکھ کے عرض کیتی بیچنے ہاں حضور نے فرمایا دسو کی قیمت لو گے عرض کیتی یا رسول اللہ اتنی قیمت دے دیو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی تجارت دی غرض نال نہیں سی آیا ویسے میں چہل قدمی کرن نکلیا تے دور آ گیا تسی میں اونٹ دے دیو اے سامنے کھجورا والا میرا شہر ہے اتھوں میں تہاڈی قیمت بھجوا دینا وا انہاں لوگاں نے آکھیا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام نے اونٹ لیا اور آپ چلے گئے ہن انہاں لوکاں دے اوتے سکتا تاری ہو گیا ٹک ٹکی لگ گئی کھلوتے رہ گئے ویکھدے رہ گئے میرے حضور نو اور
کدی چال ڈھال بولن دا انداز زلف امبرین رخ بدہا اور توحا دی پیشانی تے ماں صاحب دے ڈورے ویکھ رہے نے. جس وقت میرے حضور چلے گئے, حضور نے اتنے پیارے اخلاق دے نال گل کی تھی کہ جس وقت حضور چلے گئے لوگاں تے سکتہ تاری. ایک بندہ انہاں دے وچوں اس نو تھوڑا جا ہوش آیا تے دوسرے نو ہلا کے آکھن لگا, یار ایک انجان بندہ تواڈے کول آیا جس نو تسی جان دے, کوئی شناختی کارڈ نہیں رکھیا, نام نہیں پوچھیا, کوئی ضمانت پتہ نہیں کتھے رہن والا ہے, پتہ نہیں مدینے دا رہن والا ہے بھی یا نہیں, کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی تھی, ضمانت بھی نہیں لئی اور شناختی کارڈ بھی موجود کوئی نہیں. تے یار تسی اپنا اتنا قیمتی اٹھ دے دیتا ہے. اچھا انہاں دے اندر گلاں ہون لگ پیاں. انہاں دے وچوں ایک بندہ بول کے آکھن لگا, یار میرے کولوں کی پوچھدے ہو, میں تے اس محبوب دے گل کرنے دا انداز ہی ویکھدا رہ گیا. اذا تکلم یخرج النور من بین الثنایا, ثنایا آخدے نے اے انسان دے دو جڑے سامنے والے دند ہوندے نے, میرے حضور دے انہاں دنداں مبارک دے درمیان تھوڑا جہا فاصلہ وچ موجود سی. حضور جس وقت گل کردے سن او بندہ آکھن لگا یخرج النور من بین الثنایا, جس وقت او سونا بولدا سی او دے منہ دے وچوں نور نکلدا سی, میں اس نور نو ویکھدا رہ گیا وا. دوسرے کو پوچھا, یار تو بھی کوئی ضمانت دی گل نہیں کی تھی؟ وہ آکھن لگا کیا یار سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے, میں تے اس محبوب دیاں اکھاں ویکھدا رہ گیا وا. تیسرے کو پوچھا, یار تو بھی کوئی ضمانت دی گل نہیں کی تھی؟ او بھی آکھن لگا یار میں تے اس محبوب دیاں زلفاں ویکھدا رہ گیا وا. انہاں لوکاں دے اندر گلاں ہون لگ پیاں. ایک بندہ بولن لگا, آکھیا یار کدھر او محبوب, او سونا جیا بندہ اپنے حسن دا جادو چلا کے سانو دھوکا ہی نہ دے جاوے, ساڈا اونٹ ہتھیا کے نہ لے جاوے. اس وقت دھوکے دی گل آئی, اس قبیلے دا سردار طارق موجود سی, اس دی بیوی خیمے دے اندر موجود سی. اس نے پردہ اس پاسے کیتا اور آکھن لگی خبردار, انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یحقر بکم, فرمایا میں اس دی ضامنہ وا, اگر وہ تانوں اونٹ دے پیسے نہ دے میرے کو لے لینا. اس دا خامن طارق آکھن لگا کیا تو اس محبوب نو جان دی ہے؟ اس نے فرمایا واللہ اللہ دی عزت دی قسم ہے جان دی میں بھی کوئی نہیں, پر جس وقت تسی اس دے نال گلاں کر رہے سو میں بھی ایک نظر اس محبوب دی زیارت کی دی ہے, اور میرا اے عقیدہ ہے جس دا چہرہ ایڈا سونا ہوے او کبھی دھوکا دے ہی نہیں سکدا. جس کا چہرہ اتنا حسین و جمیل, اللہ کریم نے ایڈا حسن عطا فرمایا. اعظم چشتی بھی لکھنے تے مجبور ہو گیا کہ تو مجھے او محبوب نہ تکیا, او جنوں ویکھ کے چن شرماوے, او بجلی ڈردی او چمک نہ مارے, مت بے ادبی ہو جاوے. تے جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ نال پھلاں رل جاوے, ادھی راتی او دن چڑھیا وے, سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے. ایڈا حسن مہیدہ او جدی چھال نہ جھلی او جاوے, آزم ایڈا او سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, ہاتھ چار یا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا, آمد مجتبی مرحبا مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, منتھار کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا, سونے دی آمد مرحبا. تو برادران اسلام, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام اتنی دیر وچ پہنچ گئے, کھجوراں پیش کیتیاں حضور نے تحفتاً بھیجیاں اور فرمایا کہ اے اونٹ دی قیمت رکھ لو, میرے حضور نے بھیجی ہے. ہن او سارے قافلے والے عرض کردے نے اے صحابیو
سن اس محبوب کو لے چلو، ہن اساں اس نو اونٹ نہیں بلکہ اپنا آپ ہی بیچ چکے ہیں۔ وہ سارا قافلہ چلیا اور میرے حضور دی بارگاہ دے اندر آیا۔ حضور دا اخلاق، انداز، گفتگو دا انداز، حضور دی سیرت صورت چال ڈال دیکھ کے اس سارے قافلے والے نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنی حیات طیبہ دے اندر کدی کسی مسلمان بھائی دا، کسی صحابی دا، کسی امتی دا دل نہیں توڑیا۔ میرے حضور دی مجلس سجی، صحابہ اکرام دا بھی جمع غفیر سی۔ ایک صحابی غریب سن، انگوراں دی ٹوکری لے کے آئے، حضور دی بارگاہ دے اندر تحفتاً پیش کیتے، عرض کیتی سونا تناول فرما لو، تحفہ قبول فرماؤ۔ حضور علیہ السلام آپ دی اے عادت سی اور کہ جس وقت بھی کوئی چیز آندی تو حضور سارے صحابہ دے درمیان اس نو تقسیم فرماندے، پھر خود تناول فرماندے سن۔ کوئی کھانے والی چیز ہوندی تناول فرما لیندے، اور اگر پین والی چیز ہوندی تو نوش فرما لیندے۔ حضور علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی، لیکن آج حضور نے معاملہ تبدیل کر دیتا۔ حضور علیہ السلام نے ایک انگور اٹھایا، تناول فرمایا، حضور نے دوسرا اٹھایا، کھاندے رہے حتیٰ کہ ٹوکری ختم ہو گئی۔ وہ جڑے صحابی لے کے آئے سن اتنے خوش ہوئے کہ حضور میرے تحفے نو قبول فرمایا اور خود تناول فرما گئے نے، بڑے خوش چھلانگا لگاندے جا رہے ہیں، حضور نے میرے تحفے نو قبول فرما لیا۔ اس وقت وہ صحابی چلے گئے، دیگر صحابہ اکرام بیٹھے سن، عرض کیتی سونا اگر اجازت دیو تو ایک سوال کر دیں۔ حضور نے فرمایا پوچھو۔ حضور عرض کردے نے یا رسول اللہ اگے جدوں کوئی چیز آندی ہے تسی پہلے صحابہ دے درمیان تقسیم فرماندے ہو، اج تسی خود کھا گئے ہو، سن یعنی صلح ہی نہیں ماری۔ حضور علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا میرا صحابی اتنی محبت دے نال، پیار دے نال تحفہ لے کے آیا، اس دے انگور کھٹے سن، اگر میں او توان انگور دیندا تواڈے کسی بھی ایک دی زبان تے شکوہ آ جاندا نا تے اس دا دل ٹوٹ جاندا۔ اس واسطے اس دے دل نو توڑنے دی بجائے میں جوڑنا مناسب سمجھا، میں سارے انگور خود کھا گیا ہوں، اس دا میں دل خوش کر دیتا ہے۔ کہ کیا سن بھی ایندا انداز اپنانا چاہیے نا یا نہیں؟ اپنانا چاہیے نا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ قرآن مجید دی پہلی آیت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم نو عزت عطا فرمائی، آدم دے بیٹے نو اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ کسی دی بھی عزت اچھالن تو پہلے 1000 باری سوچیا کرو۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، میرا اللہ او تمام بادشاہاں دا بادشاہ ہے، جس نو چاہندا ہے بادشاہت عطا فرماندا ہے، جس تے کولو چاہندا ہے لے لیندا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس نو چاہندا ہے عزت دیندا ہے، جس نو چاہندا ہے ذلت دیندا ہے، اس نو روکن والا کوئی نہیں۔ یا اگر اللہ نے آج عزتاں عطا فرمائیاں نے، کسی دی عزت اچھالن تو پہلے 1000 باری سوچیا کرو کہ کدائی اے معاملہ الٹ نہ ہو جاوے۔ اس دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے کہ تختہ پلٹن لگیا پتہ نہیں چلتا۔ تو برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض، فرمایا جڑے زمین وچ رہن والے نے انہاں اتے رحم فرماؤ، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تواڈے تے رحم فرمائے گا، آسمان والا تواڈے تے رحم فرمائے گا۔ برادران اسلام، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے انسانیت کا درس دیتا ہے۔ میرے حضور دے سیرت صورت پڑھ کے دیکھو، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اپنے کسی صحابی دا کبھی دل نہیں توڑیا، کسی امتی دا دل نہیں توڑیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ فرمانے نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے کول ایک دن ایک عورت ایسی آئی جس کا ذہنی توازن تھوڑا جہا گڑبڑ سی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ عرض کرن لگی یا رسول اللہ میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں نے، سونیا مہربانی فرماؤ باہر تشریف لے کے آؤ، اکیلے دے اندر گلاں کرنیاں نے۔ میرے حضور چلے گئے، صحابہ اکرام فرماندے نے کافی دیر گزر گئی، عورت حضور دے نال گلاں کردی رہی ہیں۔ کافی دیر تو بعد سانو غصہ آنا شروع ہو گیا، حضور نو دکھ دے اندر کھڑا کیتا ہے، تکلیف دے اندر مبتلا کر رہی ہیں۔ صحابہ اکرام فرماندے نے اسی بڑے لال پیلے ہو گئے، غصے دے اندر آ گئے، اس دی کوئی گل نہیں سندا، حضور نو کول بٹھا کے بیٹھی ہے، مدینے مکے دے اندر اس نو کوئی منہ نہیں لگاندا، اج یہ حضور نو کول بٹھا کے بیٹھی ہے۔ جس وقت میرے حضور اس عورت دیاں گلاں سن کے واپس آئے، صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ جدیاں کوئی نہیں سندا، مدینے اندر جس نو منہ کوئی نہیں لگاندا، جس دا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اتنی دور اس دیاں گلاں سن کے آئے ہو، اتنا وقت تہاڈا اس نے ضائع کر دیتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جدا کوئی نہیں ہوتا میں محمد تے ہے
جدا کوئی نہیں ہوتا میں محمد تے ہیں وا اے میرے صحابیوں دسو اگر ادی میں بھی نہیں سنا گا تے کون سنے گا برادران اسلام میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس انسانیت واسطے رحمت بن کے آئے نے ہر کسی دے مأوا و ملجا نے جڑا حضور دے سامنے کوئی بھی گل پیش کردا ہے میرے حضور اس نو قبول فرماون والے نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے کبھی غرور و تکبر نہیں فرمایا آپ عجز و انکساری کے اندر زندگی گزارن والے نے اللہ کریم نے اتنا مقام اتنی شان اتنی رفتہ اور بلندیاں عطا فرمائیاں لیکن کبھی بھی میرے حضور نے آپ نے کبھی بھی فخر نہیں فرمایا آپ نے غرور و تکبر نہیں کیتا اور امت نو بھی یہی درس دیتا ہے لوگوں جتنا بھی پیسہ آ جاوے جتنی بھی اللہ عزت عطا فرماوے کبھی غرور و تکبر نہیں کرنا عجز و انکساری دے نال ہر بندے دے نال پیش آنا ہے عاجزی کرنی ہے کیونکہ رب دا فرمان ہے ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ تعالی غرور و تکبر کرن والیاں نو فخر کرن والیاں نو پسند نہیں فرماندا میرے حضور نے فرمایا انا اول شافعین و مشفعین قیامت والے دن سب تو پہلے میں ہی شفاعت فرماواں گا اور میری شفاعت قبول کیتی جائے گی لیکن فرمایا ولا فخر مینوں فخر نہیں ہے اس گل تے اللہ کریم نے اور بھی بڑی شاناں بڑے مقام عطا فرمائے نے لیکن حضور نے کبھی غرور و تکبر نہیں فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انداز زندگی دیکھو میرے حضور جس چارپائی کے آرام فرماندے نے اس دے تھلے صرف ایک چادر استعمال کردے نے اس نو ایک تے لگاندے نے دوری کر کے بچھا کے اس دے اوتے آرام فرماندے نے میرے حضور دے اوتے 6 نمازاں فرض ہوئیاں نے تہجد بھی میرے حضور تے فرض سی ایک دن ام المؤمنین کوئی بھی میرے حضور دی زوجہ محترمہ انہوں نے اس دور اور چادر دیا 4 تہواں بنائیاں چوہری کر کے حضور دے تھلے بچھا دیتی میرے حضور آرام فرما رہے نے میرے حضور تہجد دی نماز واسطے لیٹ ہو گئے حضور نے اپنی ازواج مطہرات دے کولوں پوچھیا اج نئی چادر کوئی بچھائی ہے عرض کیتی غریب نواز اج چادر دیا 4 تہواں لائیاں نے میرے حضور نے فرمایا نہیں 2 تہواں لگاؤ اس 4 تہواں دی وجہ تو اج میری تہجد دی نماز لیٹ ہو گئی دیکھو کہ حضور ایک چادر استعمال کردے نے اپنے بدن دے تھلے جس وقت آرام فرماندے نے دوہری چادر ام المؤمنین ازواج مطہرات نے وہ چادر دیاں 4 تہواں کر دیتیاں حضور نے آرام فرمایا آپ نے فرمایا کہ تسی اس چادر نو دوہری کرو اس دے اوتے میں زیادہ آرام آ گیا تے میری تہجد دی نماز دے اندر تاخیر ہو گئی تو برادران اسلام حضور اتنا اعلیٰ مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا لیکن پھر بھی اتنی عجز و انکساری اللہ تعالی نے انا آتینا کل کوثر خیر کثیر عطا فرمایا ہے آتینا کل کوثر دے خزانے دیاں چابیاں اللہ کریم نے محبوب نو دتیاں نے لیکن اس دے باوجود گھر دے اندر فقر اور عجز و انکساری میں اختیار کرنا حضور نے پسند فرمایا ہے اور اپنی امت نو بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ عجز و انکساری اللہ کریم نو بڑی پسند ہے عاجزی دے اندر ریا کرو غرور و تکبر نہ کیتے کرو حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام دے وصال با کمال تو بعد آپ نے صحابہ اکرام نو صحابیات نو 2 کپڑے دکھائے ایک سوتی چادر اور ایک تہ بند موٹا کپڑے دا تہ بند سی حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرمانی نے انہاں 2 کپڑیاں دے اندر حضور علیہ السلام دا وصال ہویا ہے انہاں 2 کپڑیاں دے اندر دیکھو اللہ تعالی نے جنت دا مالک بنایا 2 جہانہ دی سرداری عطا فرمائی لیکن عاجزی کس انتہا تے پہنچی ہوئی ہے حضور کتنی عاجزی پسند فرماندے نے لیکن اج دا امتی ہو کے اللہ نے اتنیاں نعمتاں دتیاں نے لیکن زبان تے شکر دا کلمہ نہیں آندا ایک حدیث پاک ریاض الصالحین دے اندر میں پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور فرماندے نے انظروا الی من هو اسفل منکم فرمایا ہمیشہ اپنے تو تھلویں درجے دے بندے نو ویکھیا کرو حدیث بڑی غور دے نال سننا حضور علیہ السلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم فرمایا جڑا تواڈے تو تھلویں درجے دا بندہ ہے اس نو ویکھیا کرو ولکن لا تنظروا الی من هو فوقکم لیکن اپنے تو اتلے درجے دے بندے نو نہ ویکھنا مثال میں عرض کر دیاں ایک بندہ ہے جس دے کول موٹر سائیکل ہے حضور دی حدیث کے مطابق اس نو ویکھنا چاہیے کہ یار سائیکل والے بندے دی طرف سائیکل والے ویکھ آکھے اس نو ویکھے آکھے اللہ سونے تیرا شکر ہے اس نو سائیکل دیتی میں موٹر سائیکل تے عطا فرمایا ہی میں تھوڑی تے آسانی ہو گئی ہے حضور فرماندے نے لا تنظروا الی من هو فوقکم فرمایا
موٹر سائیکل والا بندہ کار والے نو نہ ویکھے، اگر او کار نو ویکھے گا تے اس دے دل وچ دنیا دی محبت، مال دی محبت آئے گی تے شکوہ کرے گا مولا اس نو کار دتی ہے میں کیوں نہیں دتی، اللہ دی ناشکری کرے گا۔ فرمایا ہمیشہ واسطے انظروا الی من ہوا اسفل منکم، فرمایا اپنے تو تھلویں درجے دے بندے نو ویکھنا، جس وقت بندہ اے عمل کرے گا اپنے تو گھٹ درجے دے بندے نو دیکھے گا پھر وہ کدی بھی اللہ دی ناشکری نہیں کرے گا، آکھے گا یا اللہ جڑے حال دے اندر رکھیے تیرا شکر۔ اللہ کریم نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میریاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں دے شکر ادا کرو گے فرمایا لازیدنکم، میں انہاں دے اندر اضافہ فرما رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جا رہے ہیں، اس چیز نو سمجھیا کرو۔ تو حضور علیہ السلام آپ بے جا کنبہ پروری تو بھی اجتناب کر دے سن۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ دے اندر آئیاں نے، عرض کیتی یا رسول اللہ ابا جان میں سارا دن کم کر کے تھک جاندیاں، ایک من خادمہ دے دیو تاکہ میرے گھر دے کم کاج کر دیا کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس تو بہتر چیز میں دینا عطا فرما دوں۔ عرض کی تھی ابا جان بہتر ہوئے تو پھر اور کی چاہیے ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحا ثلاثا و ثلاثین، فرمایا 33 باری سبحان اللہ دا ورد کیتا کر، فرمایا کبرا ثلاثا و ثلاثین، فرمایا کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر بھی پڑھیا کر، فرمایا وحمدا ثلاثا و ثلاثین، یہ تسنیہ دے صیغے نے اضافت دی وجہ تو انہوں نے تسنیہ گر گیا، اور حضور حضرت فاطمہ اور حضرت علی نو فرما رہے ہیں تسنیہ دے صیغے نے وحمدانی، اصل اسی وحمدا، حضور فرما رہے ہیں تسی دونوں مل کے پڑھیا کرو 33 باری سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 باری الحمدللہ پڑھیا کرو، دن دی ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ کیا ایسانے نہیں کرنا چاہیے؟ نماز پڑھ دیاں انشاءاللہ سارے پڑھاں گے، جڑے نہیں پڑھ دے اللہ توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ نے توفیق تے دیتی ہوئی ہے۔ توفیق کی ہوندی ہے؟ سے اللہ دی بارگاہ دعا کر دیں یا اللہ سن نماز دی توفیق دے۔ توفیق دے دی مطلب اللہ نے ایک فرشتہ بھیجنا جنہیں تو چوک کے مسجد دے اندر چھڑ آنا ہے، نہیں، توفیق دا مطلب ہوندہ ہے کہ اللہ کریم نے پیر دیتے نے سلامت نے، ہاتھ دیتے نے سلامت نے، سر سلامت ہے، اکھاں بھی سلامت نے، زبان سلامت ہے، سننے بولنے دیا ساری نعمتاں سلامت نے، یہی اللہ دی توفیق ہے۔ اس کے باوجود بھی بندہ مسجد نہ جاوے تو پھر گل تے کوئی نہیں۔ تو برادران اسلام ان چیزاں تے غور کیتا کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے اتنا مقام، اتنی شان رفعت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ ثانوی عاجزی اختیار کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سنساریاں نو عمل دی توفیق دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو اللہ کریم نے اتنا مقام عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود دعوی خدائی نہیں کیتا، خدائی دا دعویٰ نہیں کیتا۔ میرے سونے نبی آپ دی بارگاہ دے اندر ایک یہودی آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ کہ اگر تسی او جڑا سامنے درخت ہے او آ کے تواڈی مطلب رسالت دی گواہی دے دے میں قبول کر لواں گا، تسی اللہ دے رسول ہو، کلمہ پڑھ لاں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خود جا، اس نو جا کے کہہ محمد کریم بلا رہے ہیں۔ برادران اسلام میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خود چل کے جاؤ، اس درخت نو کہہ دے سونا بلا رہے آئیں، اے پتھرانو کلمے پڑا جان دائے، اے سکیاں کھجورا اگا جان دائے، اے پتھرانو کلمے پڑا جان دائے، اے سکیاں کھجورا اگا جان دائے، اے پتھران تو کلمے پڑا جان دائے، اے گونگیاں تو گلہ کرا جان دائے۔ میرے سونے نبی نے فرمایا اے یہودی جاؤ اس درخت نو جا کے گئے، سونے کملی والے بلا رہے ہیں، او یہودی گیا درخت دے کول جا کے اس نو دسیا میرے کریم آقا دنوں بلا رہے ہیں۔ او درخت ایک باری سجے ہویا، دوسری باری کھبے ہویا، اپنی جڑاں کھیڑیاں چلدا گھسیٹدا سونے دی بارگاہ دے اندر آ گیا۔
عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سارے مل کے پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس درخت نے عرض کی تھی، میرے سونے نبی نے اس یہودی نو فرمایا ہن تو ہی اس نو اپنی جگہ تے واپس چلا جاوے۔ وہ واپس چلا گیا، یہودی حضور دے قدماں تے ڈگ گیا، عرض کردا ہے سونیا اگر اجازت دیو میں تانوں سجدہ کرنا چاہنا ہاں۔ میرے سونے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے سجدہ محمد نو نہیں بلکہ اللہ دی ذات نو کرنا ہے، اللہ دی ذات نو سجدہ کرنا ہے۔ برادران اسلام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار اپنی امت نو درس دیندے رہے، اے لوگوں اللہ دی طرف آ جاؤ، اللہ کریم دا کلمہ پڑھ لو، اللہ ہی کی، اللہ تو سوا کسی نے عبادت نہیں کرنی، سجدہ کرنا ہے سونے رب نو کرنا ہے، اللہ دی ذات تو سوا کسی دے کولوں کوئی چیز منگنی نہیں ہے۔ تو برادران اسلام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت بے مثال ہے، جڑا پہلو بھی دیکھا جائے بے مثال نظر آندا ہے۔ صحابہ کرام فرماندے نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، میرے سونے نبی آپ کی زبان ایسی ہے جس کے اوپر ہر وقت اللہ دا ذکر جاری رہندا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنے نے۔ اللہ کریم نے اتنی شانہ بھی عطا فرمائیاں نے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ معصوم عن الخطا نے، آپ کے کولوں خطا واقعہ نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس دے باوجود آپ اللہ کریم دی بارگاہ کے اندر میرے حضور نے خود فرمایا اتوب الیہ مئات مرۃ کل یوم، فرمایا ہر دن میں اللہ دی بارگاہ کے اندر 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، استغفار بھی کرتا ہوں، اپنی امت نو بھی اس چیز کا درس دیتا ہے۔ میرے حضور معصوم عن الخطا نے، گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم دی بارگاہ کے اندر استغفار کرتے ہیں۔ لیکن آج اسی طرح طرح دے گناہ پہ کرتے ہیں، لیکن سانو توبہ دا کوئی خیال نہیں۔ علماء کرام فرماندے نے توبہ کرنا ہر مسلمان تے واجب ہے، اس نے جس وقت توبہ کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس وقت بندہ مومن اللہ دی بارگاہ دی اندر توبہ کرتا ہے، میرا اللہ اس کو ان گناہاں تو پاک کر دیندا ہے جویں او ہونی ماں دے پیٹ وچوں آیا ہے۔ حضور خود اتنا مقام معصوم عن الخطا، لیکن ہر روز اللہ کریم دی بارگاہ دی اندر 100 مرتبہ استغفار، دیگر روایات دی اندر 70 مرتبہ حضور استغفار کر دینے، لیکن حضور معصوم عن الخطا ہونے دے باوجود کر رہے ہیں، اسی امتی ہو کے گناہگار ہو کے اللہ دے کولوں معافیاں نہیں مانگ رہے۔ تو حضور ساڈے واسطے اہتمام فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے نبی دی زندگی اندر تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ حضور دی زندگی سیرت دیکھو، اس دے مطابق اپنی زندگی گزارو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیا اللہ تعالیٰ تواڈی میری یہ حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سنساریاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی غلامی محبت اتباع دی توفیق بھی دے، اور اللہ حضور علیہ السلام دی سیرت طیبہ دے اوتے عمل کرنے دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔